وَكَأَيٍّ مِّنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ، کتنی بستی والے ہیں، ہی اشد قوۃ من قریتک، وہ آپ کی بستی والوں سے زیادہ سخت ہے باعتبار قوت کے. تو آپ کی بستی کے لوگ کون ہیں؟ التی اخرجتک، جنہوں نے آپ کو نکالا، مدینے سے نکالا اور مکہ آنے پر آپ کو مجبور کر دیا گیا، ان ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، مکہ سے نکالا گیا. وہ مکہ جہاں بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، جہاں کی ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے. اللہ کے نبی کیسے چاہ سکتے تھے کہ مکہ چھوڑ دیں، مگر کفار کے مظالم، ان کی بربریت، مسلمانوں پر آزمائشوں کے پہاڑ توڑ دینا، نبی علیہ السلام نے ان امور کے تعلق سے اس صورتحال میں مدینہ سے ہجرت کرنے کا پروگرام بنا لیا. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں ہیں، ہی اشد قوتاً، زیادہ شدید ہیں باعتبار قوت کے، من قریتک، آپ کی بستی سے، التی اخرجتک، وہ آپ کی بستی جس نے آپ کو مدینے سے نکال دیا. اہلکناہم فلا ناصر لہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پیچھے ہم نے جو قصہ بتایا ابو جحیفہ کا، مسجد میں ڈکار لیا اور اللہ کے نبی نے تنبیہ کی، اور ساتھ ہی فرمایا کف عنا جفاک، یہ اپنا یہ ڈکار بند رکھو ہم سے. اور فرمایا کہ اکثر الناس شبعا فی الدنیا اطولہم جوعا یوم القیامہ، جو لوگ دنیا میں زیادہ کھاتے ہیں، چرتے ہیں جانوروں کی طرح، کھاتے جاتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، ان کے قیامت کے دن جو دن ہوں گے، زمانے ہوں گے، وہ کہیں لمبے ہوں گے بھوک کے. اطول الناس جوعا یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کی بھوک زیادہ لمبی ہوگی. اگر دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتے ہیں تو قیامت کے دن ایک لمبی عمر کے لیے بھوکا رہنا پڑے گا. ابو جحیفہ نے پوری حدیث سنی، اور چونکہ صحابہ اصل لینے والے تھے، نبی علیہ السلام کے فرما بردار تھے، تو ابو جحیفہ نے اس بات کو پلے سے باندھ لیا اور اس کے بعد کھانا پینا انتہائی کم کر دیا. اگر دن کو کھاتے تو رات کو ناغا کرتے، رات کو کھاتے تو دن میں نہ کھاتے، پورے 24 گھنٹوں میں ایک بار کھانا شروع کر دیتے، وہ بھی چند لقموں کی صورت میں. نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو سن کر اس کو نہ صرف یہ قبول کیا، بلکہ ایک عملی ایک اس پر ایک منہج قائم کر کے ہم جیسے کو نصیحت دی ہے کہ جو حدیث سنیں، جو حدیث پڑھیں، اس پر اسی شوق و جستجو اور لگن کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں. تو کتنی بستیاں ہیں جو طاقت اور قوت میں زیادہ شدید تھیں، من قریتک، آپ کی بستی سے. کون سی آپ کی بستی؟ التی اخرجتک، جس بستی نے آپ کو نکالا اور آپ کی قوم کو بھی. اور ہم نے مسلمانوں کو اس بستی سے نکلنے دیا، اور پھر اس قوم کو ہم نے آزاد دیا، اس قوم کو ہم نے آزاد دیا جنہوں نے اپنے پیارے پیغمبر کی انقیاد اور اتباع قبول نہیں کی، نافرمانی کی، توحید کا انکار کیا. تو فرمایا کہ جو سابقہ لوگ اور سابقہ امتیں گزری ہیں وہ تم سے سخت جان تھے، سخت بدن تھے، بڑی طاقت والے تھے، اور ان کا ایک میدان تھا جہاں اپنی طاقت کے مظاہرے کرتے تھے. تو فرمایا کہ جو آپ کی قوم میں مکہ مکرمہ میں ان سے کہیں زیادہ سخت اور طاقتور تھے، وہ قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے، مگر اہلکناہم، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا. فلا ناصر لہم، کوئی ان کا مددگار نہیں. اتنی شدید ترین قوم اگر ہمارے عذاب کا نشانہ بن گئی اور ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، تو پھر یہ لوگ مکہ والے، کیا ان کی طاقت ہے، کیا ان کی حیثیت ہے؟ اس بارے میں سوچیں. یہ ان سے بڑی طاقتور قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا، تم تو ان سے بہت ہی کمزور، ان کا مواخذہ اگر کر سکتے ہیں
ان کو اگر پکڑ سکتے ہیں تمہیں بھی پکڑ سکتے ہیں. تو اس تعلق سے اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو. کس طرح اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کیا تو تم تو کوئی چیز ہی نہیں ہو. اللہ تمہیں بھی تباہ و برباد کرنے پر قادر. تو سابقہ قوموں کی روش کو دیکھتے ہوئے اور ان کے امور کو دیکھتے ہوئے تم نصیحت پکڑو اور زیادہ دل دنیا میں لگانے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے لگاؤ, آخرت سے لگاؤ, اخروی کامیابی کے حصول کے لیے تگو دو کرو اور کوشش جاری رکھو.